تو جیسے جتنا بھی پانی کہیں برستا ہے اس سے اگر کراچی پہنچنا ہے، جی اگر آپ کو یہ علم ہو جائے کراچی پہنچ رہے ہیں اور آپ کراچی اپنا پیالہ لے کے بیٹھ جائیں تو آپ کے حصے کا پانی مل جائے گا، اگر نہیں پتا تو آپ بھٹکتے رہیں گے سارے۔ جو صحیح شاعری ہے وہ خیالوں سے نہیں لفظوں سے ہوتی ہے۔ پال ویلی نے ایک دفعہ اس سے ڈیگا، اس کا دوست تھا، ڈیگا نے کہا کہ میں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، تم سے زیادہ سفر کیے ہیں، شاعری تم کرتے ہو۔ تو میلار میں نے کہا کہ مائی ڈیئر ڈیگا، پوئٹری از میڈ آف ورڈ ناٹ آف تھاٹس۔ اگر آپ کے پاس لفظ ہے، ذخیرہ الفاظ ہے، ہر بڑے سے بڑا چاہے پیغمبر کی روح ہو، اس کو ظہور کے لیے ایک جسم کی ضرورت ہے، اور معنی کا جو جسم ہے وہ لفظ ہے۔ اگر لفظ ہی نہیں آپ کے پاس، آپ لفظ تراشتے نہیں ہیں، لفظوں پہ غور نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا سٹائل نہیں بن سکتا۔ باقی یہ ہے کہ منہ سے سگریٹ پی کے کان سے دھواں نکالنا یا آنکھ سے نکالنا، یہ شعبے تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ جو مسلسل بڑا ادب ہے اس کی کوشش روایت کے اندر سے ہی ہوتی ہے نا، اسے الگ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ لفظوں کو بگاڑ دیں، آپ یہ سمجھے کہ میں لکھوں گا کہ کوا کالا نہیں کوا پیلا ہوتا ہے، اس کو عام کرنا ہے، جی تو آپ کی عمر لگ جائے گی اس سے محاورے کو ٹھیک کرنے میں۔ تو جو زمانے کی روش ہے اس میں مزاحم نہیں ہوتے، اسی کے بیچ میں بیٹھ کے اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی نئے دوست ہیں سارے، وہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ شاید ہم اس طرح سے بدل دیں گے دنیا کو۔ ایسا نہیں ہوتا، اور انہیں اپنے دل کو کھلا رکھنا چاہیے، سمجھوتا کریں۔ الف سے لے کے یہ تک تمام حرف ہیں، انہی کے اندر نعت ہونی ہے، جی انہی کے اندر آپ کی لطیفہ گوئی ہونی ہے۔ اب اس کے کمبینیشن جو ہیں، کمبینیشن جو ہے اگر کمپیوٹر بنائے تو آپ آنے والی شاعری بھی کر سکتے ہیں۔ مستقبل میں شاید کبھی کمپیوٹر پوئٹری جو ہے 1984-85 میں اس کی نظمیں آئی تھی، آپ انہیں ارینج کر دیں لفظوں کو، کافیہ پیمائی کریں گے۔ لیکن جب آپ بہت سوچیں گے، غور کریں گے قدرت پہ، تو پھر نئے خیال خود آپ کے اندر جنم لیں گے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جو بڑا ادب ہے وہ تھاٹ سے، اندر سے اس کی نمائندگی جب تک نہ ہو وہ نہیں ہوتا۔ جو نیا خیال ہے وہ اپنے لفظ بھی ساتھ لے کے آئے گا۔ باقی سائنس دنیا سے دور نہیں ہے، یہ بھی ادب ہے۔ جس طرح زبان کا ادب ہے نا، یہ لٹریچر، اس طرح کیمسٹری ہے، فزکس ہے، اس کے اندر سے بھی آپ کشید کریں، اپنا دائرہ جو ہے وہ زیادہ بڑھائیں، آپ اچھی شاعری کریں گے، اچھے ڈرامے لکھیں اور سارے نئی ٹیکنیکس آپ سیکھیں۔ زمانہ آپ کو ٹیکنیکس نہیں دیتا ہے، لیکن جو پیچھے والکینک فورس آپ کے اندر ہے وہ وہی ماضی سے چلتی آ رہی ہے۔ دیکھیں پہلے آپ ہاتھ سے کتابیں لکھتے تھے، پھر ٹائپ ہو گئی شروع، پھر پرنٹ آ گیا، پھر اس کے بعد کمپیوٹر پہ آ گیا، اب آپ وائس ریکارڈر پہ آ گیا۔ لیکن خیال تو آپ کے اندر سے ہے نا۔ خیال اگر بالکل نیا ہوگا تو لفظ نئے لے کے آئے گا۔ مطلب یہ لکڑی جو ہے، یہ ڈیڈ ہے لکڑی، اگر میں کہوں کہ میں بیٹھا تھا کہ اس کے اندر سے ایک شاخ نکل آئی، تو ایک بالکل نئی بات ہوگی ساری، اپنے نئے لفظ لے کے آگے کہ نئی بات میں آپ نئے ڈومین میں شامل ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کا درخت آپ سے کلام کرتا ہے، برگد آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، آپ غور کریں گے تو پھر نیچر آپ کے لیے بامانی ہو جائے گی۔ جب آپ نیچر سے رابطہ رکھیں گے تو پھر آپ بہتر شاعری کریں گے، جدید شاعری اسی روایت کے اندر ہوگی۔ اگر آپ الگ لفظوں کو الٹائیں گے، جیسے ہمارے ظفر اقبال صاحب کی مطلب ہے کوشش تھی کہ میں زبان کا نیا پیٹرن بناؤں، پٹک پاٹی پرانی پنکچویشن لٹک لٹکار میں لٹکینے کے، اس طرح لفظ لکھے تھے سارے، تو وہی تقریباً خود بھی یاد نہیں سارے۔ اس لیے ادب ہمیشہ کلاسی میں سے جواب بڑا ہوگا، لیکن آپ کا مطالعہ اور مشاہدہ بہت ہونا چاہیے۔ آپ پرانی باتوں کو ریپیٹ نہ کریں، نئی باتوں کی کوشش کریں، نئے بچوں کے مسائل، نئی زندگی کے مسائل، نئی نفسیات ساری، باقی خود بخود ایک راستہ بنا دیتی ہے۔ اس کے لیے کوئی فارمولہ بھی نہیں ہوتا، اور میں بھی نہیں یہ کہتا کہ کوئی فارمولہ ہوگا، لیکن میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی سائنس کی نئی تھیوری جس حد تک میں پڑھ سکتا ہوں، سوچ سکتا ہوں، اس میں لٹریچر کا رابطہ ضرور دیکھو سارا۔ تو میں بہت مطمئن ہوں کہ اظہار میں کبھی کوئی دقت نہیں ہوئی، جو میں کہنا چاہتا ہوں کوئی نہ کوئی لفظ مل جاتے سارے، اور یہ ہلکے آپ کی آبیاری کرتے ہیں نا، جی آپ کے دوست احباب جو ہے وہ آپ کی آبیاری کرتے ہیں، ایک آپ اچھا ہلکا سخن ہے، آپ بحثیں کریں گے، نئی نئی باتیں آپ کے پاس آئیں گی، نئی نئی صنفیں آئیں گی ساری اظہار میں، پرانے گیت ہیں، پرانے دوہے ہیں، ہائیکو ہے، ربائی ہے، غزل ہے، نظم ہے، اتنی صنفوں میں سے پھر آپ کا مزاج خود ایک صنف ڈھونڈ لے گا جو بہتر طور پہ کام کر سکے گا۔ یہ ادب بہت دوستوں کا، حلقوں کا ایک ہونا بہت ضروری ہے، اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ، آپ کو ایک حلقہ چاہیے، اور یہ نیٹ کے ذریعے آپ پوری دنیا سے آپ متعارف ہیں۔ اس میں بھی یہ کہ اپنا وقت جو ہے وہ زیادہ ضائع نہ کریں، اتنا ہی وقت دیں، یہ چیزیں آپ کے لیے، آپ ان کے لیے نہیں ہیں، اور اگر آپ ان کے لیے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی باقی سب چیزیں پس منظر میں جائیں گے، آپ کا سونا اٹھنا جاگنا بیٹھنا سب۔